ڈاکٹر فرحت زیبا، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، ایس ایس میموریل کالج رانچی، سیم 6 پیپر 16 تاریخ اسلام یونٹ 3۔ عنوان ہے خلفائے راشدین میں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ خلفائے راشدین وہ صحابہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی ریاست کی حکمرانی میں آپ کے جانشین بنے، اور ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن طالب۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن سے نبی کریم اپنی رحلت کے وقت راضی اور خوش تھے۔ یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں دنیاوی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ یعنی خلفائے راشدین کو شعوری باہمی اصلاح مشورے کے ذریعے سے منتخب کیا گیا تھا، اور مسلم معاشرے کے ارکان سے ان خلفاء کے وفادار رہنے کا عہد لیا گیا تھا۔ اس عہد کو عرف عام میں بیعت کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: تم میرے بعد میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقوں کو اختیار کرنا اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، یعنی اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ اسلامی حکومت کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کی حکومت خلافت کہلاتی ہے، یعنی ایسی حکومت جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو۔ اسلامی تاریخ میں حضرت ابو بکر کو بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے، اور وہ تھے بھی سارے صحابہ میں بڑے اچھے، لائق اور سمجھدار۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے دوست تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھے، اور انہوں نے بڑی سے بڑی مصیبت میں نبی کا ساتھ دیا تھا اور اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر ڈالی تھی۔ سیدنا ابو بکر مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے۔ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھتے تو جس قدر ان کے بس میں ہوتا ان کی مدد کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ سنگ دل قریشی آقا اپنے غلاموں کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر مظالم ڈھاتے، ان پر کوڑے برساتے، یا انہیں ننگے جسم تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے تھے۔ ایک قریشی سردار امیہ بن خلف نے اپنے غلام حضرت بلال بن رباح کو سخت دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیے تھے۔ سیدنا ابو بکر نے اپنی دولت خرچ کر کے ایسے بے کس اور مظلوم مسلمان غلاموں کو خریدا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انہیں آزاد کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے مالی تعاون کی اپیل کی تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ لا سکتا تھا لایا۔ حضرت عمر گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ لے آئے، اور جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رقم سمیت جو کچھ بھی تھا وہ سب ایک گٹھری میں باندھ کر لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ابو بکر، گھر والوں کے لیے بھی کچھ باقی رکھ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول کو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو یوں شعر میں ڈھالا ہے: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب دیا، جس کے معنی ہے انتہائی سچا اور راست باز۔ اس کا سبب یہ بنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سفر معراج پر گئے اور لوگوں کو اس عظیم واقعے کی اطلاع دی تو دشمنان اسلام اس پر مذاق اڑانے لگے۔ ان میں سے کچھ دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس گئے اور کہا: تم نے سنا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا؟
انہوں نے ایسا کہا؟ کافروں نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو واقعی سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو ان کے اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو صبح شام ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان اور ان کے آس پاس سے آتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جب علالت کے باعث بے حد کمزور ہو گئے اور نماز کی امامت کرنا مشکل ہو گیا تو آپ نے انہیں کو اپنی جگہ امام مقرر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے انہیں خلیفہ اول منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی استقامت اور ایمانی قوت کی بدولت اسلام کی بنیادوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے بھی لڑنا پڑا جنہوں نے اسلام ترک کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا اور نبوت کے جعلی دعوے داروں، انقلاب اور وغیرہ کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنی سادہ اور پرخلوص شخصیت کے مالک تھے اتنے ہی ایمان میں پختہ اور مضبوط تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد دنیا میں آئے، اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بعد دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔